بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر روح البیان میں سورۃ نساء کی آیت نمبر 8 کے تحت یہ حدیث پاک مذکور ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 3 شخص ایسے ہیں جو دنیا کی عمر یعنی 7,000 سال کے برابر 3 بار جہنم میں رہیں گے۔ یہ کل 21,000 سال بنتے ہیں، تو 21,000 سال کا عرصہ جو ہے 3 شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے جہنم میں رہیں گے۔ کون شخص ہیں؟ فرمایا ایک تو وہ جو موٹے تازے ہوں گے لیکن ہوں گے دبلے پتلے، اور دوسرے وہ لوگ جو کپڑے پہنیں گے لیکن ہوں گے ننگے، اور تیسری قسم کے وہ لوگ کہ جو اہل علم ہوں گے لیکن ہوں گے جاہل۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، حضور ان کی پہچان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موٹے تازے لیکن دبلے یہ ان عورتوں کی طرح ہیں کہ جو گوشت کے اعتبار سے تو موٹی ہوتی ہیں لیکن دینی امور کے لحاظ سے وہ کمزور ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ پہننے کے باوجود ننگے ہوں گے۔ یہ ان عورتوں کی طرح ہیں جو کپڑے تو پہنتی ہیں لیکن حیا سے خالی ہیں، اور اہل علم لیکن جاہل یہ ان تاجروں کی طرح ہیں جو دنیاوی معاملات میں چست چلاک ہوتے ہیں اور دنیاوی معاملات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن آخرت کے امور سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے ہم سب حاضرین اور ناظرین کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں دینی امور کے لحاظ سے ہمارے اندر کوئی کمزوری تو نہیں پائی جاتی، اور اسی طرح کہیں ہم حیا سے خالی تو نہیں ہیں، اور دنیاوی معاملات میں چست چلاک اور آخرت کے امور سے بے خبر تو نہیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو فوری طور پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ اخروی امور کے اندر ہمیں کمزور نہیں ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ کے اور ان کی زندگی کے معاملات کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کر کے اس کے مطابق اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر حیا کی ہمارے اندر کوئی کمی ہے، وہ حیا جو ہے ہمیں اپنی کامل کرنی چاہیے، اور اس طرح بے شرمی بے حیائی جو ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں بندے کو ذلیل کرتی ہے، تو اس لیے حیا شرم جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے، بڑوں کے ادب و احترام کے حوالے سے، جس طرح بھی ہو سکے
حیا اور شرم ہمیں کامل طور پہ اپنانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں کامل حیا عطا فرمائے۔ میرے پیر و مرشد علیہ الرحمت فخر الاولیاء زینت الاولیاء حضرت قبلہ فقیر خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے حضرت قبلہ فقیر فاضل صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک دن استاد کریم حضرت علامہ مفتی نذیر احمد صاحب مہروی دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ ملاقات ہوئی، تو وہ دعا جب فرمانے لگے تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں شرم حیا عطا فرما۔ پھر فرمانے لگے مولوی صاحب کیا پہلے ہم بے شرم ہیں؟ پھر فرمایا کہ جس کو حیا کی دولت مل جائے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس لیے شرم و حیا جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے اور وہ اپنانی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی کی برکت سے دنیا و آخرت میں ہمیں سرخروئی مل سکتی ہے۔ اور اسی طرح اہل علم یعنی علم پڑھنے کے باوجود فرمایا کہ وہ جاہل، اس کا مطلب کیا بیان فرمایا کہ جو تاجر ہوتے ہیں وہ دنیاوی معاملات میں بہت آگے ہوتے ہیں، بلکہ ایسے تاجر جو دنیا کے معاملات میں چست چلاک ہوتے ہیں وہ اہل علم کو بالکل جاہل سمجھتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جو دنیاوی معاملات میں تو بہت آگے ہیں لیکن آخرت کے امور سے بے خبر ہیں، تو اصل میں وہی لوگ جاہل ہیں۔ لیکن آج کل معاشرے میں اہل علم کے جن کو آخرت کے معاملے میں بہت زیادہ علم ہے ان کو جاہل سمجھا جاتا ہے، جو آخرت کے امور سے بے خبر ہیں ان کو اہل علم سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات اہل علم بھی کم نظری کے طور پہ جو ہے وہ کہتے ہیں بالکل ہم تو کسی کار مسئلے کے نہیں ہیں، دین پڑھ کے معاذ اللہ ہم نے بڑی غلطی کر لی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ دینی علوم سے اللہ پاک نے نواز دیا ہے اور آخرت کی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے باخبر فرما دیا ہے۔ تو باقی اگر دنیا کے معاملے میں کمزور ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، جو اہل علم جن کو آخرت کی فکر ہے اصل تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال ان تینوں قسموں کے لوگوں کی پہچان کر کے اپنے اندر تبدیلی لانی چاہیے اور اس طرح جو حیا ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں، اخروی امور کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور اس طرح اخروی امور سے باخبر ہونے کی کوشش کریں، تو اس طرح انشاءاللہ جہنم کے 21,000 سال کا جو عرصہ ہے اس میں رہنے سے بچ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔